السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم 29ویں پارے کی سورۃ المعارج کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ المعارج بھی مکی دور میں نازل ہوئی، جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے۔ مکہ کے دور کو یوزلی 3 پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلا پورشن وہ تھا جس میں کہ بہت زیادہ مشکلات اور ظلم و ستم نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو ابھی اوپنلی تبلیغ کا حکم نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے صرف پرائیویٹلی تبلیغ کا حکم تھا کہ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، خاندان کو، ان کو تبلیغ کریں، اور باقی خاندان کو بھی سٹیپ وائز آہستہ آہستہ حکم آیا تھا، فوراً نہیں۔ سب سے پہلے قریبی لوگوں کو کے لیے تبلیغ کا حکم تھا، اس کے بعد باقی خاندان والے۔ پہلا دور جب مکمل ہوتا ہے تو سیکنڈ دور میں پھر قریش کے سارے سرداروں کا پیغام دینے کا حکم آیا، پورے مکہ کو پیغام دینے کا۔ اس وقت پھر ان کے الزامات، زبانی طعنے اور باتیں کسنا، سازشیں کرنا، یہ سب کچھ سٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن فزیکل پرسیکیوشن جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی کہ جسمانی طور پر کسی پہ ظلم کیا جائے، کچھ پھینکا جائے، مارا جائے، مار پیٹ کی جائے۔ وہ پھر آہستہ آہستہ سیکنڈ دور جو تھا اس کے مڈ میں سٹارٹ ہو گیا تھا، تھرڈ دور میں پھر زیادہ ہو گیا تھا، اور تھرڈ دور میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، حضرت طالب کی وفات، معراج کا سفر، یہ سارے واقعات بھی آتے ہیں۔ تو سورۃ المعارج بالکل مڈ مکی دور کی سورت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس پورے پارے میں قیامت کے دن کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور اس پر ایمان کے ساتھ ساتھ یقین کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر صورت میں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اس ٹاپک کو ٹچ کیا گیا ہے۔ مین جو تھیم ہے وہ ضرور سیم ہے، لیکن اس کو مختلف طریقوں سے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ جو قرآن مجید کی آڈینس ہے، جو اس وقت سن رہے تھے یا جو آج کے دن سن رہے ہیں، اب اس کو پڑھتے ہیں، وہ کسی طریقے سے تو کنونس ہوں، کسی طرح تو مانیں۔ تو اس صورت میں، سورۃ المعارج میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں بھی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جو کہ مکی دور کی صورتوں کا خاصہ ہیں۔ ٹوٹل 44 آیات ہیں، اور باقی مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی مشکل الفاظ ہیں، لیکن انداز جو ہے وہ جھنجھوڑنے والا ہے کہ خود کو بدلو۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اور اس دن جزا اور سزا ہوگی۔ تو اس صورت کا ٹاپک، موضوع کیا ہوگا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اور اس کی تیاری کے لیے انسان کی شخصیت میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کن خامیوں سے بچنا چاہیے۔ اس صورت کو ہم 5 اسمال سیکشنز میں اسٹڈی کریں گے، اور جیسے کہ پہلے بھی مکی صورتوں کے بارے میں میں نے بتایا، اور اس بارے میں جو پڑھیں کہ جو فرسٹ سیکشن ہے اور لاسٹ سیکشن ہے وہ یوزلی ریلیٹ کرتا ہے مکی دور کی صورتوں میں۔ تو فرسٹ سیکشن میں بھی قیامت کی بات ہوگی، اور لاسٹ سیکشن میں بھی دوبارہ قیامت کی ہی بات ہوگی، اور بیچ میں پھر سب سے پہلے وہ پرسنالٹی ٹریٹس بتائے جائیں گے، یعنی انسان کی شخصیت کی جو خامیاں ہو سکتی ہیں پہلے وہ بتائی جائیں گی۔ اس کے بعد اس کا جو مڈ سیکشن بنتا ہے اس صورت کا، وہ اس کی ہائی لائٹ ہے۔ اس میں انسان کی سیرت کی تعمیر کے لیے اس کی شخصیت میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے وہ بتائی جائیں گی، اور کس کی شخصیت میں؟ مسلمان کی شخصیت میں، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایمان تو لے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر انسان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ اس صورت میں ڈسکشن ہوگی۔
یہ بالکل مڈ سیکشن ہوگا، اس کے بعد پھر سزا اور جزا، اور پھر وہی لاسٹ سیکشن کنکلوژن والا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے۔ کس نے سوال کیا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کافروں میں سے، مشرکین میں سے ہی کوئی سردار تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ ابو جہل کی بات کی جا رہی ہے کہ اس نے سوال کیا۔ مطلب یہ لوگ بار بار یہ سوال اٹھاتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی قیامت آئے گی، تو آئے گی کب؟ کب ہمیں نظر آئے گی؟ آ کیوں نہیں جاتی؟ ہم تو آپ کی بات ہی نہیں مان رہے۔ جب ہم بات نہیں مان رہے تو اللہ کا غضب پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ہماری پکڑ پھر کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنی بھی کوئی غلطی پر نہیں ہے، ہم ٹھیک ہے، ہم جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چل رہے ہیں وہ کوئی اتنا بھی غلط نہیں ہے۔ اور یہ باتیں کر کر جو غریب غربا غلام اس طرح کے لوگ تھے مکہ کے، ان کو بھی یہ بہکا دیتے اور ایمان نہیں لانے دیتے تھے۔ تو سوال کرتے کفار کہ کب آئے گا یہ عذاب، کب واقع ہوگا۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے نہیں ہے اسے کوئی دفع کرنے والا، یعنی یہ عذاب آئے گا تو کافروں کے لیے ضرور آئے گا، اور اسے پھر کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور مختلف احادیث سے جو قیامت کی نشانیوں سے ریلیٹڈ ہم احادیث پڑھتے ہیں، ان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تب تک مسلمان ختم ہو چکے ہوں گے، یعنی مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہوگا دنیا میں، بلکہ کچھ کفار ہی بچے ہوں گے، اور قیامت ان کے اوپر آئے گی۔ یعنی قیامت کی جو اٹسیلف سختی ہوگی نا، وہ سختی جھیلنے کے لیے اس وقت صرف کفار اس دنیا میں بچے ہوں گے۔ تو اس آیت سے بھی وہی ثابت ہو رہا ہے۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو عروج درجات والا ہے، بلندیوں والا ہے، یعنی جو قیامت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگی اور آ کر رہے گی۔ اگر ابھی نہیں آ رہی نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو ٹائم ڈویژنز ہیں کہ کتنی ڈیوریشن تک کون سا پیریڈ چلے گا، پھر کیا ہوگا، پھر دنیا میں کون سی ایج آ جائے گی، جیسے پہلے سٹون ایج تھی، اس کے بعد ایجپشنز کا زمانہ چلا، اس کے بعد مختلف رسول اور نبی آتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، پھر خلفائے راشدین کا دور چلا، اس طرح ڈیفرنٹ ایجز ڈیفرنٹ ٹائم ڈیوریشنز کے لیے آتی رہیں۔ ان سب کے بعد قیامت کب آنی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے گی اور آ کر ہی رہے گی۔ مین فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے؟ کہ آئے گی، یہ نہیں کہ کب آئے گی۔ اور اگر فرض کریں کہ یہ بتا دیا جائے کہ قیامت فلاں دن فلاں سال میں آئے گی، تو انسان کیا کرے گا؟ یہ فرض کریں 4 سال کے بعد کا کوئی ٹائم بتاتا ہے، تو انسان کہے گا جی 3 سال تو میں تیاری نہیں کرتا، مزے کر لیتا ہوں، آخری سال میں اچھی طرح توبہ کروں گا، اچھی طرح تیاری، ساری نمازیں سب کمپلیٹ، ساری توبہ کر لوں گا، تو انشاءاللہ بس میں پاس۔ تو اس لیے ہر چیز کی ڈیٹ نہیں بتائی جاتی۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے ایگزامز وغیرہ ہونے ہوتے ہیں، ٹیچر اگر یہ کہہ دینا کہ بس امتحان آنے ہی والا ہے، ہونے والا ہے، کسی بھی دن میں کوئز لے سکتا ہوں آپ کا، تو ہم اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ ساری تیاری، مکمل تیاری ہر وقت کر کے رکھتے ہیں۔ وہ پھر ڈیٹ اناؤنس ہونے کا ٹائم ویٹ نہیں کرتے، اور اگر ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے تو اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ سست پڑ جاتے ہیں اور آخری دن جا کر تیاری کرتے ہیں۔ بس یہ کیا ہے؟ یہ ان چند حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ قیامت کی ڈیٹ اناؤنسڈ نہیں ہے۔ ایون رسولوں کو بھی قیامت کی تاریخ، دن، یہ سب نہیں بتایا گیا۔ اللہ جو عروج بلندیوں والا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند ہے، بالا تر ہے۔ عروج ہم نام بھی رکھتے ہیں، عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام الروح طرف اس کے ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہاں پہ الروح جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب بھی ہے، اور دوسرا کچھ مفسرین نے اس کا مطلب دنیا کی ارواح بھی لیا، کیونکہ وہ بھی جب انسان کے جسم سے نکلتی ہیں تو اوپر ہی ٹریول کرتی ہیں، اوپر بارگاہ الہی کی طرف جاتی ہیں۔ تو یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔
جن کا ایگزیکٹ میننگ تو ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بلند کی طرف جب بھی سفر کرتے ہیں تو اس کی مسافت 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ اسپیسیفکلی قیامت کے دن کی ہی بات ہے، کیونکہ قیامت کے دن کا شروع سے ذکر آ رہا تھا، تو قیامت کے دن بھی فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام چڑھیں گے اور اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہے جس کی ڈیفرنٹ مقدار آئی ہے کہ کتنے دنوں کے برابر ہوگی۔ بیسکلی وہ دن تو ایک ہی ہے، ایک قیامت کا دن ہے، لیکن اس کی مقدار یعنی اس کی کوانٹٹی ڈیفرنٹ کیوں بتائی جاتی ہے؟ کیونکہ ہماری جو ارتھ ہے اس کے جو ڈیز ہیں وہ تو روٹیشن سے بنتے ہیں، جب وہ گھومتی ہے اس کے حساب سے 24 آورز کمپلیٹ ہوتے ہیں، تو ڈے اینڈ نائٹ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، دن اور رات بنتے ہیں پھر۔ لیکن جب قیامت ہوگی تو ہم جانتے ہیں دنیا تو یہ زمین تو ختم ہو چکی ہوگی، زمین اپنی شکل بدل چکی ہوگی، چاند سورج ستارے یہ سب کچھ ویسے تو نہیں رہے گا، آخری پارے میں انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے۔ تو پھر دن کی جو کیلکولیشن ہے وہ اس زمین کی روٹیشن کے حساب سے تو ہوگی ہی نہیں، وہ تو ایک کسی ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگی اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہوگی، لیکن ہماری امیجینیشن کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ 50,000 سال ہے۔ جیسے سورۃ حامیم سجدہ میں بتایا گیا ہے کہ وہ 1000 سال کے برابر ہے، اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن کے لیے قیامت کا دن ایسے ہوگا کہ جیسے ظہر سے عصر کے درمیان کا وقت گزرا ہے، یعنی مومنین کے لیے وہ وقت جلدی گزر جائے گا اور جو کفار ہیں ان کے لیے اتنا آہستہ وقت گزرے گا۔ اور یہاں پہ اس صورت میں کفار کی بات ہو رہی ہے شروع سے، تو اس لیے جو میکسیمم لمٹ شاید ان کو لگے گی، یہ کسی انسان کو لگ سکتی ہے، وہ یہاں پہ بتائی گئی ہے 50,000 سال۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس صبر کیجئے صبر بہت خوبصورت، بہت پروقار، جمیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے یہ جو بار بار پوچھتے ہیں، ان کا پوچھنا کیا ہے؟ مذاق اڑانا، تانے دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط پروف کرنا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایویں کہہ رہے ہیں، اگر سچ ہوتا نا تو قیامت آ چکی ہوتی۔ تو ان کی ان ساری باتوں پر آپ برداشت کیجئے، صبر کیجئے، اور ایسا صبر کیجئے جو کہ دکھنے میں خوبصورت لگے، پروقار لگے، شکوے شکایتوں والا نہ ہو، ان کے سامنے کوئی بھی نیگیٹو چیزیں نہ نظر آئیں، بلکہ طمانینت، سکون، استقلال والا صبر ہونا چاہیے۔ جیسے سورۃ الفرقان میں ہم پڑھتے ہیں قالوا سلاما، کہ جب لڑائی چھڑائی ہو رہی ہو تو عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ سلاما، سلام کہہ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو بس یہ سلسلہ ہونا چاہیے، یعنی ان کو آگے سے جواب دینا، کسی بھی قسم کا جواب دینا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ دیکھتے ہیں اسے بہت دور، قیامت کا دن ان کے لیے بہت دور ہوگا، انہیں نظر نہیں آ رہا۔ ونراہ قریبا، اور ہم دیکھتے ہیں اسے بہت قریب، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن انسان کی کیلکولیشن سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارا سارا جو ٹائم کی کنسیڈریشن ہے وہ اس پہ ہمارے جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، جو یونیورس میں ڈفرینٹ اینٹیٹیز ہیں، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن جو ہے وہ اسپیس اینڈ ٹائم سے ماورا ہے، اس سے بالکل الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن کے مطابق حقیقت کیا ہے کہ قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اصل میں ہم ہی اس کو ہم اتنے فور سائٹڈ نہیں ہوتے، ہمارا ویژن اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور پھر اس کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ البدایہ والنہایہ جو کتاب ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کی پیٹھ میں سے تمام ارواح نکال دیں، تو ان میں سے ایک روح بہت زیادہ چمک رہی تھی، اس کے ارد گرد روشنی ہی روشنی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے داؤد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو کہ میں نبوت دوں گا، اور ان کی بیسکلی تسبیحات اور عبادات کی وجہ سے ان کے ارد گرد اتنی روشنی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ نبی ہے جو کہ قیامت کے قریب آئے گا۔ تو اب اس سے یعنی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت
حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کب سے گزر چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ نبی تھے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، پھر کچھ نبی آئے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنا زیادہ گیپ ہے بیچ میں۔ پھر بھی ہمیں سمجھنا کیا چاہیے اور قیامت کے دن کے لیے تیاری کیسے کرنی چاہیے، جیسے کہ وہ بہت زیادہ قریب ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہم سے دور ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ دور ہے تو وہ تیاری نہیں کرتا۔ پھر یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ بیسیکلی جب تیل کو بہت زیادہ گرم کر دیا جاتا ہے تو وہ انتہائی سرخ ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے، یعنی پک پک کے جب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کا مطلب جو پگھلی ہوئی دھات ہوتی ہے، کوئی بھی میٹل، وہ بھی پگھل پگھل کے ریڈ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ جو ریڈنس ہے نا، وہی اس کا مطلب لیا گیا کہ اس طرح کا آسمان ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور جو پہاڑ ہوں گے وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ پہلے تو بلکہ آخری پارے میں، پہلے نہیں آخری پارے میں ہم جب پڑھتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ جو ہیں وہ چلا دیے جائیں گے، مطلب پہاڑ جب پہلے تو نصب ہے نا، اس میں جمے ہوئے ہیں پہاڑ زمین کے اندر، فکس ہوئے ہیں۔ نصب ہونا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کیل ٹھوک کر فکس کر دیا گیا ہو، تو وہ اکھڑ کے چلنے لگ جائیں گے قیامت کے دن۔ چلتے چلتے پھر یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ روئی کی طرح ہوں گے، جیسے سمجھیں کہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، مٹی بنتا بنتا روئی کی طرح۔ روئی سے مراد ہے کہ انتہائی وزن میں ہلکا، ابھی تو پہاڑ کا بہت زیادہ وزن ہے نا، تو وہ جب مٹی الگ الگ سارے اس کے ذرے ہو جائیں گے تو وہ روئی کی طرح سے ہلکا ہو کے اڑ کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ حال ہوگا پہاڑوں کا، اتنے بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہیں پوچھے گا کوئی بھی گہرا دوست کسی بھی گہرے دوست کو، یعنی قیامت کا جب دن آ جائے گا اور آسمانوں، زمین، پہاڑ، اس سب کی یہ صورتحال ہوگی۔ اور زمین کا ابھی ہم نے پچھلی ہی صورت میں ذکر پڑا تھا، دکن دک کا، اسی لیے اس صورت میں پھر وہ ریپیٹ نہیں ہوا، بلکہ آسمان اور صرف پہاڑ کا ذکر ہے۔ اور اس دن کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ دکھائے جائیں گے انہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے تو بھولے ہوئے ہوں گے، اپنی اپنی پریشانی میں مگن ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک دوسرے کی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی، نہ وہ خود کسی اور کی فکر کر رہے ہوں گے، نہ ان کی کوئی فکر کر رہا ہوگا۔ اور ہر مجرم چاہے گا، مطلب کہ جس نے کوئی بھی جرم کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، کافروں کی بات چل رہی تھی وہی کنٹینیو ہو رہی ہے، جتنے بھی کافر ہیں، کہ کاش وہ فدیے میں دے دے عذاب سے بچنے کے لیے اس دن کے اپنے بیٹوں کو، کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے، یعنی کچھ نہ کچھ دے کر اپنی جان چھڑا لے، چاہے وہ میرے بیٹے ہی ہوں۔ مطلب دنیا میں وہ چیزیں جن کو انسان، یا وہ رشتے جن کو انسان بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے، بہت زیادہ قریب رکھتا ہے، اور ان کی محبتوں کے پیچھے لگ کر ان کی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے چلتے چلتے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے قیامت کی تیاری بھی کرنی تھی، اور قیامت کے دن وہ انہی رشتوں کو ہی بھول جائے گا، بھلا دے گا، اور کہے گا کہ میں اپنے بیٹے ہی دے دوں کہ میرے اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ اور بیٹوں پہ کی محبت میں ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے، ان کا ان سکولز میں ایڈمیشن کرانا ہے، یونیورسٹیز میں، یہاں پہ ٹیوشن لگوانی ہے، یہ کرنا ہے، اس جاب کے لیے سفارش کرنی ہے، پورا یعنی وہی سلسلہ۔ ایک تو مائنڈ اسی میں بیزی ہوتا ہے، دوسرا ایفرٹ بھی ساری اسی میں لگ رہی ہوتی ہے، ایک نہیں تو دوسری جاب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس اسکول کی فیسیں ضرور جانی چاہیے۔ مطلب کہ جو زندگی کا گول تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، وہ سب بھول گیا، اور جو
اولاد کا جو حق ہے دیکھیں وہ تو دینا ہی ہے، حق کی بات نہیں کر رہی، حق کے علاوہ جو ایکسٹراز، ایسے ایکسٹراز میں ہم پڑھتے ہیں، ایسی ان کی خواہشات پوری کرنے میں ہم لگتے ہیں یا سٹیٹس کانشیس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آخرت کو بالکل بھول جاتے ہیں، ان معاملات کی بات کر رہی ہوں، تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور یہی انسان اپنی بیوی کے لیے بھی کرتا ہے، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو۔ بہت ساری بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں میں اسی برانڈ کے کپڑے پہنوں گی، مجھے فلاں سونے کا سیٹ چاہیے، یا میں نے وہاں پہ گھومنے جانا ہے، میں نے اس کنٹری میں ویکیشنز گزارنی ہے، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی، یا میں نے فریج چینج کرنا ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عورت بھی یا مرد بھی سارے کے سارے پھر کس چیز میں مصروف ہوئے ہوتے ہیں، کس چیز میں ان کی ساری کوششیں، ساری مشقت لگ رہی ہوتی ہے، انہی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اچیو کرنے میں۔ اور یہی کانسیپٹ آگے آخری پارے میں بھی ریپیٹ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، سورہ عبسہ میں آئے گا میرے خیال میں۔ تو سیم جو بات ہے وہ وہاں پر بھی دہرائی جائے گی اس کی امپورٹنس کی وجہ سے، کہ اس کو سمجھو، جس کے پیچھے آج دنیا میں لگے ہوئے ہو، دنیا میں لگ کے، یعنی اتنے زیادہ لگ کے ہو کہ آخرت خراب کر رہے ہو۔ حقوق تو پورے کرنے ہیں، اپنے فرائض کا خیال رکھنا ہے، ذمہ داریاں نبھانی ہیں، لیکن آخرت کی کاسٹ پہ یہ سارا کچھ نہیں کرنا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے کنبے کو، وہ جو وہ تمہیں اسے پناہ دیتا تھا، اس کا یعنی پورا جو خاندان تھا، پوری فیملی تھی، فیملی ایک دوسرے کو پناہ کیسے دیتی ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی جا رہا ہے، ادھر گرد کوئی پھڈا ہو جاتا ہے، یا کوئی چور کچھ لے کے بھاگ جائے، یا کوئی چھیڑ دے، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بھی اگزامپل ہم لے سکتے ہیں، تو اگر فیملی میں سے کوئی ہوگا تو وہ فوراً پروٹیکشن کے لیے آئے گا، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، آپ کے رائٹ کے لیے لڑیں گے۔ تو جو دنیا میں پناہ دیتے تھے نا، وہ بس دنیا میں ہی دیتے تھے، اب آخرت کے دن کوئی نہیں کام آنے والا۔ تمام رشتوں کو جو نبھانا ہے نا، وہ اللہ کی خاطر نبھانا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی کا خیال رکھتے ہوئے نبھانا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے یا اپنی طبعی محبتوں کی وجہ سے رشتوں کو نہیں نبھانا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو زمین میں ہے سب کے سب کو، ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر وہ نجات دلا دے اسے، یعنی زمین میں اگر یہ سارا بھی کچھ کام نہیں آتا نا، میں اتنے اپنے امپورٹنٹ رشتے دے دوں، پھر اپنی فیملی بھی دے دوں، پھر میں زمین میں جو کچھ میرا بس چلتا ہے، میری کوئی زمین تھی، میرے گھر تھے، میری مارکیٹس تھیں، میری گاڑیاں تھیں، یا یہ سارا بھی اگر کام نہیں آتا نا، میں دوسروں سے چھین کر بھی میں دے دوں فدیے میں، کہ کسی طرح میری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، اس سے مجھے نجات حاصل ہو جائے، لیکن اس دن کیا یہ سارا کچھ کام آئے گا؟ اس دن یہ سارا کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سب کچھ چھوڑنے دینے کا وقت کون سا ہے؟ اس دنیا کا، اس دنیا میں اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر سارا کچھ دے، تاکہ وہ قیامت کے دن اس کا ریوارڈ، اور وہ ریوارڈ بڑھتا ہوا، اس کی گروتھ ہوئی ہوگی، اس کی نشو و نما کریں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ بڑا ہوا ریوارڈ ہمیں انشاءاللہ نظر آئے گا اور ملے گا۔ تو تیاری ساری یہاں پہ کرنی ہے، اس دن یہ ساری ایکٹیویٹیز، بھاگنا دوڑنا، نفسا نفسی، فدیہ دینا، یہ ساری جتنی سوچیں دماغ میں آ رہی ہوں گی نا، سب ضائع جائیں گی، کسی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، بے شک وہ شعلے والی آگ ہے، ہرگز نہیں مطلب کہ ہرگز یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس انسان کا مقدر کیا بننے والا ہے؟ وہ جو شعلے والی آگ ہے، شعلے والی مطلب بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بھڑک رہی ہے، مسلسل چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، جیسے ہم نے سورۃ الملک میں پڑھا تھا، چنگار رہی ہوگی، اس کی آواز آ رہی ہوگی، اس کو کھینچ کر لایا جا رہا ہوگا، تو اس طرح کی جہنم کی حالت ہوگی، اور ایسے شخص کا انجام پھر وہی ہوگا۔ نزاعۃ للشوا، کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو، مطلب یہ جو شعلے والی آگ ہوگی نا، بھڑکتی ہوئی آگ،
یہ جو سکن ہوگی چہرے کی، خصوصاً جہاں پر بتایا جا رہا ہے، چہرے کا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ویسے تو پورے جسم کی کوئی کی سکن کو جلائے گی نا، آگ کھینچے گی، کھینچنے کا مطلب ہے کہ پوری جلا کے سکن اتر جائے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو صرف فیس کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ پورے ہمارے جسم میں فیس سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے، اس میں فرق ہے، اور کسی کا منہ جل جاتا ہے، ان دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے؟ جس کا ہاتھ جلا ہے یا پاؤں جلا ہے یا ٹانگ یا پیٹ، وہ اور اس کو برداشت کرنا پھر آسان ہے، کسی کا منہ جلا ہے کتنا مشکل ہے اس بات کو برداشت کرنا۔ تو اس کی جلنے کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے چہرے کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف چہرہ ہی جلے گا، مطلب یہ ہے کہ چہرہ بھی جلے گا، تو اس سے ہی تم سوچ لو کہ کیا حال ہوگا۔ اور سکن جل کر ختم ہو جائے گی، کھینچ لی جائے گی، اس کے بعد نئی سکن بنے گی دوبارہ سے۔ یہ قرآن مجید میں ہی تھا، میرے ذہن سے صورت نکل گئی کہ کس صورت میں تھا، میں انشاءاللہ دیکھوں گی کہ سکن بدل کر جلد کا ورڈ ہے قرآن مجید میں، جلود کا پلورل ہے، اس کا بدل کر دوبارہ جلد آ جائے گی، اور پھر اس کے اوپر عذاب ہوگا، پھر وہ بدل کر دوبارہ آ جائے گی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بیسیکلی ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم اور جنت میں کیا ہے؟ ہمیشگی ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہ پھر عذاب کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں ہے جو دنیا میں ہوتا ہے کہ جب جل کے سب ختم ہو جاتا ہے، انسان ختم، سرٹن پرسنٹیج برن ہوا ہے تو انسان یا تو مر جاتا ہے، یا پھر جو برن ہوا ہے وہ اسی طرح ہی رہتا ہے، یا تھوڑی بہت سرجریز ہو سکتی ہیں، وہ ریکوریز نہیں ہوتی۔ لیکن جہنم کا سسٹم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا، اس سسٹم کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا فرسٹ سیکشن نمبر 1 to 16، جس میں ہم نے کیا پڑھا کہ قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ کیا دن ہے، کس کی طرف سے ہے، کتنا لمبا ہے، اس دن آسمان اور زمین، پہاڑ وغیرہ کا کیا ہوگا، انسان کا اپنا رویہ کیسا ہوگا، اور وہ کیا فدیے میں کیا دینا چاہ رہا ہوگا، لیکن اس کا انتظار کیا چیز کر رہی ہوگی، کیونکہ کفار کا ذکر تھا نا اوپر سے، اس لیے یہاں تک صرف عذاب کی بات ہے۔ تو قیامت سے ریلیٹڈ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل، تھوڑی تو نہیں کہنا چاہیے، کافی ڈیٹیل 16 آیت تک ہم نے پڑھ لی۔ اب آیت نمبر 17 to 21 میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کفار جن کا ذکر ہے، ان کی بری کریکٹرسٹکس، ان کی شخصیت میں خامیاں، ان کی برائیاں کیا ہیں جن کی وجہ سے کہ یہ عذاب رونما ہوتا ہے۔ تدعو من ادبر وتولا، وہ پکارے گی، کیا پکارے گی؟ وہ آگ، اسے جس نے پیٹھ پھیری اور اس نے منہ موڑا۔ مطلب یہ کہ وہ جو آگ ہے، یہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا نا کہ آگ وہ چیخیں مار رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی جہنم، تو اس کا جو چیخنا اور چنگھاڑنا ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ وہ پکار رہی ہوگی۔ کس کو؟ انہیں کو پکارے گی نا جن کو اس نے اپنے اندر بلانا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ اب یہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ جنہوں نے پیٹھ پھیری مطلب کہ حق سے مڑ گئے، حق ان کے سامنے پیش کیا گیا یا ان کے سامنے آیا یا جس طرح بھی واضح ہوا اس زمانے میں یا اب بھی، کوئی فرض کریں کوئی نان مسلم ہے، اس کے پاس قرآن نہیں ہے، کوئی مسلم نہیں، ٹی وی پہ تو نظر آتا ہے نا، BBC، CNN، فاکس نیوز، سب کے اوپر اسلام کا کوئی نہ کوئی تذکرہ چل رہا ہوتا ہے، مسلمز کا گروتھ ریٹ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اسلام فاسٹسٹ ریلیجن ہے یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ سب دیکھ کر انسان میں کیوریوسٹی تو ڈیولپ ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم ریسرچ تو کرے۔ اور جو بھی انسان اپنی فطرت کی پاکیزگی پر ہوتا ہے نا، جس کی فطرت پریزروڈ ہوتی ہے، تو وہ ضرور سچ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے، اور اس کو ضرور ملتا ہے۔ تو یہ کون سے شخص ہیں، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پیٹھ ہی پھیر لی، حق کو دیکھا اور مڑ گئے، وتولا، اور اس نے منہ موڑا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے اس نے حق کو اگنور کیا، اس سے اعراض برتا، اور اس کے بعد اللہ کے کلام کو پسے پشت ڈال دیا، ٹوٹلی اس کو چھوڑ ہی دیا، مطلب اس کو ریجیکٹ کر دیا، یعنی فیصلہ کر لیا کہ میں حق کو تسلیم نہیں کروں گا۔ وَجَمَعَ، اور اس نے جمع کیا، فَأَوْعَى، پھر اس نے سمیٹ کر رکھا، یعنی مال، باقی جو جتنے بھی ہماری چیزیں ہوتی ہیں، جوتے، کپڑے، یا گھر یا زمینیں یا باغات، اور کوئی بھی چیز، گاڑیاں، بائکس،
کتنا کچھ آج کل لوگ جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ جو کلیکٹیبلز کا آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی لوگ پارسلز منگواتے ہیں اور انہیں پیک ہی کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، کلیکٹیبلز ہیں جی یہ. اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا نا تو ذرا گوگل کیجئے گا، انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا، یہ آج کل ایک نیا کانسیپٹ چل رہا ہے. تو ایک نئی بیماری کی طرح ہی ہے کہ بس ایک لے کے آپ، ایڈکشن ہے بس کہ آپ لے کے رکھتے جائیں اور بس اس کو گرو کرتا ہوا دیکھتے جائیں. ایک بیسکلی جو زندگی ہے اس کا کوئی اچھا مقصد تو سامنے ہے نہیں، تو اس فالتو کام میں فالتو مقصد اس کام کو اپنا بنا کر اور اس میں لگے ہوئے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں. تو یہ جو جمع کرنا ہے نا صرف پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اب بھی وہ والا جو جمع کرنا تھا نا وہ تو اب بھی ہے، اب یہ نئے جمع کرنے بھی آ گئے ہیں بھائی مارکیٹ میں. اس کے علاوہ بھی کتنے کلیکٹیبلز ہوتے ہیں، لوگوں کو کتنی چیزیں، کچھ لوگوں کو کپڑے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو جوتے جمع کرنے کا شوق ہے، کچھ کو بیگز، کچھ کو کوائنز جمع کیے جا رہے ہیں. چلیں کتابیں جمع کرنا تو پھر کتابوں کا فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن پھر بھی کتاب شیئر کرنی چاہیے. کتابیں کسی کو پڑھنے کا شوق ہے، وہ جمع کر رہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ ان کو شیئر کرے، وہ کسی کو دے بھی دے، گفٹس بھی دے. کسی بھی چیز کو اپنے پاس روک کر مت رکھیں. تو جمع کرنا اللہ نے پسند نہیں کیا. آخری پارے میں ہم پڑھیں گے الہاکم التکاثر، ہلاکت ہے اس کے لیے جو کثرت رکھتا ہے، جو کثرت سے جمع کرتا جا رہا ہے. بالکل ناپسندیدہ ہے. ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں نا ایکسٹرا، وہ سب دے دینی چاہیے. جیسے ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں، یعنی کیا کچھ دے دیں اللہ کے راستے میں جو کہ ہمیں جمع نہیں کرنا چاہیے. تو جواب کیا تھا؟ قل العف، مطلب کہ جو ایکسٹرا ہے، زائدہ ضرورت ہے، وہ دے دو، وہ دے دینا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں انکریجمنٹ، موٹیویشن کے لیے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پالیسی ہماری کیا ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. اور اس پر میں اتنا زیادہ زور کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. بیسکلی ہمارے گھر اس طرح کے بن کے جس میں سٹوریج کے اتنے زیادہ لوگ آپشنز رکھتے ہیں، سٹورز بنا دیے ہیں، یا واش رومز کے اوپر باقاعدہ سٹورز ہیں، یا پھر الماریوں کے ڈرارز اتنے زیادہ ہیں، یا ڈفرینٹ آرگنائزرز آ گئے ہیں، ڈفرینٹ جی ٹوکریوں میں آپ رکھ لیں، یا ایکرائلک کے آرگنائزرز ہیں. اتنا کچھ مارکیٹ میں آ چکا ہے، اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سب میں پھر ہم جمع ہی کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہی گھر میں بہت کم ہونی چاہیے. یہ جو آرگنائزرز ہیں، ایون اب وہ زپ والے بیگز آ گئے ہیں کہ جی آپ اپنے کپڑے ان میں سٹور کرتے جائیں، تو پھر بندہ لیتا جائے اور پھر سٹور کرتا جائے. ویسے بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن اس سب کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. پھر اس نے سمیٹ کر رکھا، جمع کر کے، یعنی کہ پھر جمع کر کے کسی کو دیا بھی، شیئر بھی کیا، سمیٹ کے رکھتا گیا، بس اس کو کہیں بھی ارد گرد ہلنے نہیں دیا اپنی چیزوں کو، اور ساری زندگی اسی میں ہی گزار دی، بتا دی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کیا کیا کریکٹرسٹکس آ رہی ہیں، جو کہ بیسکلی پور کریکٹرسٹکس ہیں، کسی بھی بیڈ پرسنالٹی ٹریٹس جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، کسی کی شخصیت کی خامیاں. تو حق سے منہ موڑ لینا، حق کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دینا، پھر مال یا چیزیں جمع کرنا، پھر ان کو سمیٹ کر رکھنا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے تھردلا. تھردلا کا یہ جو ورڈ ہے نا ہلوعا، اس کو بس ایک چیز سے یاد رکھیے گا کہ یہ صبر کا اپوزٹ ہے، یعنی انتہائی بے صبرا، فوراً ریئیکٹ کرنے والا. جیسے ہی مصیبت آئی ہے 2 سیکنڈ چپ کر کے سوچنا نہیں ہے کہ مجھے کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے. تھوڑا انسان اس کو اینالائز کرے سچویشن کو، پھر ڈیسیجن لے، اس کے اوپر پھر اپنا آرگیومنٹ بلڈ کرے اور پھر بات کرے. لیکن نہیں، فوراً ریئیکشن دینا ہے. امپلسو جو لوگ ہوتے ہیں، ری ایکٹیو جو لوگ ہوتے ہیں، ڈیفینسو ہوتے ہیں، ان لوگوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. بالکل بھی برداشت اور صبر کرتا ہی نہیں ہے. اور اسی ہلوعا کی شرح، مطلب تشریح، تھوڑی سی ایکسپلینیشن اس سے اگلی آیت میں آ گئی ہے، نمبر 20 میں ہی. اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اسے تکلیف تو وہ جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، یعنی فوراً ہی گھبرا کے ریئیکٹ کرنے لگ جاتا ہے. تو ہلوعا کون ہے؟ جو کہ کوئی بھی تکلیف آئی اس پہ صبر، برداشت، استقامت، تحمل، اس میں سے کچھ بھی نہیں کر رہا، بلکہ فوراً ہی اس پر ریئیکشن شو کرتا ہے، اپنا چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، فوراً گھبرا جاتا ہے.
یہ ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یہ یہاں پہ ہی کیوں ہونا تھا، یہ کوئی اس کا ٹائم تھا، یا پھر دوسروں کو ڈانٹنے لگ جانا، دوسروں کو بلیم دینے لگ جانا، اپنی زبان پر بیسیکلی تھوڑا سا بھی کنٹرول نہ رکھنا، وہ سب اس میں آ جائے گا۔ یہاں پر یہ بھی قابل غور بات ہے کہ انسان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو پیدا ہی بے صبرا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں ہم پڑھتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو اللہ نے پیدا ہی کمزور کیا ہے۔ پھر سورۃ الاحزاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں ظلومًا جہولا، کہ اس کو جاہل، کم عقلا، جاہل کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے فوراً ریئیکٹ کرنے والا، اس طرح کا بتایا گیا کہ عقل سے کام نہیں لیتا، فوراً جذباتی ہو جاتا ہے، جذباتی طور پر فوراً ریئیکشن دے جاتا ہے۔ خلق الانسان من عجل، یعنی یہ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی، عجلت بازی رکھتی گئی ہے کہ وہ فوراً ریئیکشن دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سارے کانسیپٹس ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر اس کے اگینسٹ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، سورۃ التین سب کو آتی ہوگی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک اللہ نے انسان کو احسن، بہترین صورت میں، تقویم صورت شکل مراد نہیں ہے، تقویم مطلب پورا انسان کا جو سٹرکچر ہے، سب مکمل طور پہ وہ ایک بہترین مخلوق بنایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی پڑھتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے کرم، عزت بخشی ہے، فضیلت دی ہے اس کو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جتنی بھی کمزوریوں کا ذکر ہے نا، اس کا تعلق انسان کی جسمانی خلقت سے ہے، کہ جو اس کی باڈی بنائی گئی ہے، جس کی ساری ضرورتیں زمین سے پوری ہوتی ہیں، جس کا کھانا پینا، کپڑا، رہنا، ہر چیز زمین سے آتی ہے۔ جو جیولری ہم پہنتے ہیں وہ زمین سے آ رہی ہے، آئل پیٹرول ہماری گاڑی میں چل رہا ہے وہ زمین سے آ رہا ہے، لوہا زمین سے نکل رہا ہے جس سے ہمارے گھر بن رہے ہیں، کاٹن، سارا کچھ زمین سے نکل رہا ہے جس سے ہمارے کپڑے بن رہے ہیں، یعنی ہر چیز ہماری زمین سے آ رہی ہے۔ یہ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹس پوری ساری زمین سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو باڈی ہے نا، انسان کی جو خلقت ہے، وہ اس میں یہ کمزوریاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اپوزٹ جو کہ انسان کو شرف بخشا گیا، انسان کو بہترین تقویم میں بنایا گیا، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ انسان کی تمام خوبیوں کا تعلق اس کی روح سے ہے، جو کہ بیسیکلی انسان کی فطرت بھی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی تمام غذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ روحیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، اوپر عالم ارواح ہے، وہاں پر ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں حدیث سے کہ ہے۔ اور پھر اس کی غذا کیا ہے روح کی؟ قرآن مجید وحی کے ذریعے اوپر سے نازل ہوا۔ روحوں نے جانا کہاں ہے؟ اوپر۔ جسم تو زمین میں چلا جاتا ہے نا، قبر بھی ہمیں زمین میں ہی ملتی ہے، روحیں کہاں جاتی ہیں؟ اوپر ٹریول کرتی ہیں، فرشتے اوپر لے جاتے ہیں۔ تو روح کا سارا تعلق اوپر سے ہی ہے۔ تو روح جو ہے انسان کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، اور جسمانی طور پہ انسان میں کمزوریاں رکھی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کرتے کیا ہے ساری زندگی؟ ہم ساری زندگی جو ہماری باڈی ہے اسی کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے میں لگا جاتے ہیں، اور اس کو اس کی گروتھ کرتے ہیں کہ وہ ڈومیننٹ جو ہمارا پارٹ ہے ہماری باڈی بن جاتی ہے، بجائے یہ کہ ہماری روح بنے۔ ہماری روح بیچاری دبتی رہتی ہے۔ ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے، ہم تلاوت ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو وہ تفسیر نہیں پڑھ رہا، اگر کچھ لوگ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو وہ تلاوت کو سننا یا پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیوں کرنا ہے، تلاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں پڑھنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی برکتیں کتنی زیادہ مل رہی ہیں، آپ کی روح کو غذا مل رہی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہو رہا ہے، آپ اس کی گروتھ کرتے ہی نہیں، اس کی نشو و نما ہو ہی نہیں رہی۔ تو پھر ایسے انسان میں کیا ہوگا؟ یہ جو انسانی خلقت کی خامیاں بتائی گئی ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں گی، اور جو اپنی روح کی پرورش کرے گا قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ اشرف المخلوقات، احسن تقویم۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہے تو ویسے بھی یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے ہی ہیں، لیکن کون اپنی کس والی سائڈ کو زیادہ پرائیورٹی دیتا ہے، اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے، وہ ہر انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اپنے اوپر کیوں ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو
چوائس دی ہے، فری ول دی ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ اب اسی کی ڈیٹیل چل رہی ہے۔ اور جب پہنچتی ہے اسے بھلائی، بہت روکنے والا ہے۔ بھلائی مطلب کسی انسان کے پاس کوئی چیز آئی ہے، خیر آئی ہے، خیر مال کو بھی کہا گیا، یا یہ چیزوں کی ہی بات ہو رہی ہے مسلسل، مال یا جو ضرورت کی چیزیں، کھانا پینا، کسی کے پاس سمجھے پیزا ہی آ گیا ہے تو وہ اس کو روکنے والا ہے، کسی سے شیئر نہیں کرے گا، کسی کو دے گا نہیں۔ کوئی بھوکا پیاسا آ جاتا ہے، اس کو بھی نہیں دے گا، کسی کو بھی نہیں دے گا، اپنے بہن بھائی کے ساتھ بھی نہیں شیئر کرے گا۔ تو یہ تو پیزا کی میں نے ویسے اگزامپل دی ہے، خیر میں کچھ بھی، کوئی بھی ایسی بھلائی کی چیز آ سکتی ہے جو کہ وہ انسان مال سمجھ لیں، اپنے پاس روک روک کے رکھے گا، حالانکہ دوسروں کا اس میں حق ہے وہ نہیں دے رہا، شیئر کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی شیئر نہیں کر رہا۔ تو جب تکلیف آتی ہے شور شرابہ کرنے لگتا ہے، اور جب خوشی آتی ہے، بھلائی آتی ہے، تو اپنے پاس روک روک کے رکھتا ہے، چھپا چھپا کے رکھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے یہ میرے پاس ہے، اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ صرف مجھے ہی ہو، یہ اس کی نظر میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو نیگیٹو ٹریٹس تھے یہ مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پازیٹیو ٹریٹ سٹارٹ ہوں گے جو کہ ایک مسلمان کی شخصیت میں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی شخصیت کو میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کی سیرت کی جو تعمیر ہے وہ کن بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ اور یہ جو تھرڈ سیکشن کی آیات ہے نا، آیت نمبر 22 سے 34 تک، یہ بہت زیادہ میچ کرتی ہیں سورۃ المؤمنون کا جو بالکل پہلا رکوع ہے، شروع کی آیات ہیں۔ تو اگر کوئی ان دونوں کو اکٹھا سٹڈی کرنا چاہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہت ان میں ریپیٹیشن بھی ہے، یعنی جو وہاں پر بات ہوئی ہے وہ یہاں پر بھی ہوئی ہے۔ کیونکہ ایک تو ریپیٹیشن کے مختلف مقاصد بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں، بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں ایسے ہیں، جیسے ابھی جو پیچھے بھی میں نے آیت بتائی تھی، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ انسان قیامت کے دن بھاگے گا اپنی بیوی سے، بھائی سے۔ اور پھر جیسے یہاں پر جو سیرت کی تعمیر کے لیے ساری بنیادوں کا ذکر ہے کہ کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یہ ریپیٹیشن صرف جو دو دفعہ ہو رہی ہوتی ہے وہ کس لیے ہو رہی ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے، اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اس پہ غور کرو۔ ویسے تو قرآن کے ہر ورڈ پہ ہی ہمیں غور کرنا چاہیے، پر ہمارے جو حالات ہیں آج کل، تو جو دو دفعہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، کم از کم ان کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے اسی پہ ہم غور و فکر کر لیں۔ 22 آیت نمبر، الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، مطلب کہ یہ جو پیچھے ساری خامیاں تھیں نا، یہ کن میں نہیں ہوتی؟ نمازیوں میں نہیں ہوتی، مطلب مومنین میں نہیں ہوتی۔ تو جو مومنین ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ نمازی۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ جز کیا ہے؟ اس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز انسان کی، مومن کی معراج ہے۔ معراج مطلب، شروع میں ہم نے معراج، معارج ہی ہے نا سورت کا نام، تو معراج کیا ہوتی ہے؟ بلندی۔ ہمیں بلند کیا چیز کرتی ہے؟ ہمارا رتبہ اگر بلند ہونا ہو کس وجہ سے ہوگا؟ نمازوں کی وجہ سے ہوگا۔ نماز انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ جہنم کے گڑھوں میں گرتا ہے، اور جو نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت کے درجات کو پار کرتے کرتے اونچی جنتوں میں جاتا ہے۔ تو نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں مومن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز پڑھو تو یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ سوچ نہیں سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ حدیث ہے، مطلب یہ کہ تم اس چیز کو پھر امیجن کر لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس حساب سے سنسیریٹی کے ساتھ نماز کو قائم کرو، خشوع و خضوع کا خیال رکھو، کوالٹی، کوانٹیٹی، ہر چیز کا، وقت، سارا کچھ۔ آگے انشاءاللہ ہم پوائنٹ وائز ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ اور نماز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، یہ اٹ سیلف اس کے اندر ان بلٹ کوالٹی ہے نماز میں کہ وہ سکون دے گی، تو وہ ہر مومن کو سکون دے گی۔ ہر مومن کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے۔ مطلب جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو اور ہمیں سکون چاہیے تو ہمیں پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا بھی تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
مدد مانگو اللہ سے کیسے؟ صبر کر کے اور نماز کے ذریعے. مصیبت آئی ہے سب سے پہلے صبر کرو، پھر نماز ادا کرو، فرض نہیں تو نفل. اس طریقے سے کیا ہوگا، تم اللہ تعالیٰ کی مدد بہترین طریقے سے مانگو گے. اور نماز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن اور مسلم اور کافر کے درمیان میں فرق ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرق ہوتا ہے ڈفرنس. ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ سبٹریکٹ کر دینا، مائنس کر دینا، نکال دینا. تو جو مسلم ہے وہ مائنس نماز ہو گیا تو وہ از ایکول ٹو کیا ہوا؟ کافر. تو پھر جو نہیں نماز پڑھتے انہیں پھر کیا سوچنا چاہیے؟ ویسے یہ جو حدیث ہے نا، زیادہ تر مفسرین یا محدثین کی رائے ہے کہ یہ اہمیت کے لیے بتائی گئی ہے، لیکن کچھ فقیہ حضرات نے اس پہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اصلاً کافر، حقیقتاً کافر ہو جاتا ہے. تو چاہے اس کی شرح اس حدیث کی جو بھی ہو، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا خیال رکھیں. ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، کوئی مس نہیں ہونی چاہیے. ہماری زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہونی چاہیے؟ نماز. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، دوام رکھتے ہیں، ان کو کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ جی ایک دن ایک نماز پڑھی دوسری نہیں پڑھی. اور نمازوں میں دوام قائم کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ بعد جماعت اس کو ایک سسٹم بنا کر، نظام بنا کر اس کو قائم کرتے ہیں اور اس سسٹم کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آج مسجد میں سب نے نماز پڑھی ہے، کل سارے بکھرے ہوئے، کوئی کہیں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں، کسی نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد کہیں اور بنائی ہے، کسی نے کہیں اور بنائی ہے، کوئی گھر میں ہی رہ گیا ہے. یہ نہیں، ایک سسٹم جو نماز کا بنایا یا بنایا ہوا ہونا چاہیے، یا اگر نہیں بنایا تو بنا لینا چاہیے اور اسی کو پھر ہمیشہ کنٹینیو رکھنا چاہیے. ہمارے تمام معاملات، ہمارا پورا کا پورا ٹائم ٹیبل ہمارے نمازوں کے ٹائم کے ارد گرد گھومنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمیں نمازوں کا بھی ٹائم کبھی نہیں بھولے گا. جی ظہر اس وقت ہوتی ہے، عصر اس وقت، مغرب اس وقت، عشاء اور فجر اس وقت ہوتی ہے. اور اس کے ارد گرد پھر جیسے ظہر کی نماز کے بعد میں نے اپنی کلاسز لینی ہے اور میں نے کھانا بنانا ہے. عصر سے پہلے میرا کھانا بن جانا چاہیے. عصر کے بعد میں نے تسبیحات پڑھنی ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے. اور عصر کے بعد پھر مغرب پڑھنی ہے، مغرب کے فوراً بعد ہم نے کھانا کھانا ہے. پھر کھانا کھانے کے بعد ہم نے عشاء پڑھنی ہے، چیزیں سمیٹنی ہے اور ہم نے سو جانا ہے. پھر صبح اٹھ کر فجر پڑھنی ہے، فجر کے بعد 10-11 بجے بچوں کو ہوم ورک کروانا ہے. یعنی نمازوں کے ارد گرد ہی ہمارے سارے کام ریوالو کرنے چاہیے، گھومنے چاہیے. نماز کو ہم اہمیت دیں گے نا، ہماری نمازیں پوری ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کا مقام سمیٹ دیں گے، سارے ہمارے کام مینج ہو جائیں گے، ٹائم میں ہمارے برکت ہوگی اور کسی قسم کی ہمیں پوری جو دن کی روٹین ہوتی ہے نا اسے مینج کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. اور جو انسان سارا دن اللہ کو بھلا کر گزارتا ہے نا، اس کے دن کے کام نہیں ختم ہوتے. اس کے زیادہ سے زیادہ 2 ٹارگٹس ہوتے ہیں دن کے. عورت کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سارے دن کے گھر کے کام کرنے، اس کے بعد فرض کریں اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی دوسرا ٹارگٹ ہوگا. سمجھیں کہ بازار جا کے شاپنگ کرنی ہے، یا کہیں پڑھانے جانا ہے، یا کہیں پڑھنے جانا ہے، کوئی نہ کوئی ایک اور چیز ہوگی. موسٹلی جو عورتیں ہیں، ویمن ہیں، یا گھر میں موسٹلی جو عورتیں ہیں، ان کے زیادہ سے زیادہ 2 گولز ہوتے ہیں، کچھ کے سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. تو جن کے 2 بھی ہوتے ہیں نا، ان سے بھی وہ مینج نہیں ہو پا رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ نمازیں مینجڈ نہیں ہیں. نمازیں مینجڈ ہوں گی تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ خود بخود آ جائے گی. ایک ہماری زندگی میں ڈسپلن، نظم و ضبط آ جائے گا. اور یہ نظم و ضبط لانا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. پھر کیا ہوگا کہ انسان جتنا بھی مصروف ہونا، فرض کریں ہمیں کسی دن کسی کے گھر جانا ہے، کوئی دعوت ہے، کوئی شادی ہے، پھر نماز نہیں بھولے گی. ہمیشہ نماز. جب ہمارے کام نمازوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے نا، خود ہی ہمارا دل بولنے لگ جائے گا، جی ٹن ٹن، جی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. وہ الارم دل میں بجنے لگ جائے گا. تو انسان فوراً نمازیں پڑھے گا اور نماز کو اپنی ضائع نہیں ہونے دے گا. اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی نہیں کرے گا.
اگر نماز کا سسٹم نہیں ہے نا انسان کی اپنی ایک تو پرسنل لائف میں اور پھر معاشرے میں بھی کہ جماعت سے نماز نہیں ہو رہی، تو پھر اس کا نقصان ہی نقصان ہے، وہ پھر اسلامک معاشرہ نہیں کہلائے گا۔ ہمارے معاشرے کی اسلام کی پہچان ہی یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ کو مارنے والے نے، وہ جو مجوسی تھا، اس نے 6 وار کیے ہیں خنجر کے، اور پیٹ آپ خود سوچیں پھٹ چکا ہوگا، سینہ پھٹ چکا ہوگا، خون بہہ رہا ہوگا، وہیں گر کے آپ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جو پیچھے سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے نا، اور تابعین بھی جو ہوں گے، انہوں نے نماز نہیں اپنی چھوڑی۔ فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے فوراً اقامت جو نماز چل رہی تھی، ابھی کنٹینیو ہو رہی تھی، اس کو کمپلیٹ کیا، چھوٹی صورتیں پڑھ کے فوراً مکمل کیا، بیچ میں نہیں چھوڑا کسی نے بھی، فوراً مکمل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا۔ پھر کچھ صحابہ اس کے پیچھے بھاگے، اس شخص کے، اس کو پکڑا، اور اس نے مزید بھی خیر لوگوں کو شہید کیا، اور اس کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا، تو اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا تھا، یہ ہوا تھا۔ لیکن خیر ہم نماز کی بات کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر اتنی بری حالت ہوئی، 3-4 دن آپ پھر زندہ رہے تھے، پھر شہید ہو گئے تھے۔ تو آپ کی جب جیسے ہی بے ہوش ہو گئے، ظاہر ہے اتنا خون بہا، اور ایسا درد اور تکلیف میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہی تھا کہ کیا سب نے نماز مکمل کر لی تھی؟ تو سب نے بتایا کہ جی ہو گئی تھی۔ تو فوراً آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ پانی لے کر آؤ، میں وضو کروں۔ اب خود سوچیں کیا حالت ہوگی جسم کی اس وقت، لیکن وضو کیا، اور لیٹے لیٹے اشارے سے جیسے نماز پڑھ سکتے تھے فجر مکمل کی۔ یعنی نماز کی چھوٹ تو کہیں بھی کسی حالت میں بھی نہیں ہے۔ روزہ ہم پر فرض ہے، لیکن روزے کے لیے کہیں نہ کہیں پہ چھوٹ ہے، جیسے مسافر چھوڑ سکتا ہے، جیسے بیمار چھوڑ سکتا ہے، بعد میں جو رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں گے، جو نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں گے۔ اسی طرح حج فرض ہے، لیکن کرے گا صرف وہ جس کی استطاعت ہے، جس کی استطاعت ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا۔ نماز واحد چیز ہے جس کا سب سے سوال ہوگا، چاہے جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، ہر حالت میں، آخری دم تک، سانس نکل جانے تک، ہر عاقل اور بالغ انسان نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے وہ جتنا بھی بیمار ہے، چاہے اس کی بیڈ پہ ہے، جو بھی حالت ہے، موت کے قریب ہے، وہ اشارے سے چاہے پڑھنا پڑے، وہ نماز پڑھے گا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں گے نہیں نا تو ہم نماز کو قائم نہیں کریں گے، اسی لیے اس پر ہم اتنی زیادہ بات کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جو ان کے مالوں میں معلوم حق ہے، مقرر حق ہے، مطلب یہ وہ لوگ ہیں مومنین، ایک تو نماز قائم کرتے ہیں، پھر ان کے جو مال ہوتے ہیں، اور مال کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ چیزوں بھی ہیں، ان میں دوسرے لوگوں کا حق ہے۔ حق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کسی کا رائٹ ہے، اس کا مطلب ہے ہماری رسپانسبلٹی ہے، صرف رسپانسبلٹی نہیں، ہم پہ آبلیگیشن ہے، فرض ہے کہ ہم نے یہ دینا ہی دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ نے ہمارے مال میں حق رکھا ہے۔ کس کا حق رکھا ہے وہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ تو وہ حق کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ کیا کیا معلوم ہے؟ ایک تو یہ معلوم ہے کہ حق کس کا ہے، دوسرا یہ معلوم ہے کہ کتنا حق ہے۔ جیسے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے 2.5% اینولی دینی ہے، کتنے اماؤنٹ پہ دینی ہے یہ ہم چیک کر لیتے ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق دیں گے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دے دی، بات ختم نہیں ہو گئی۔ سورۃ البقرہ میں جو آیت البر ہے، نیکی کیا ہے، نیکی کی ڈیفینیشن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس کس کو دینا ہے۔ اور پھر ہم نے یسألونک ماذا ينفقون، یہ بھی ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ کس پہ خرچ کریں۔ صحابہ نے سوال پوچھا تھا، جواب کیا تھا؟ قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی معلوم اور مقرر حق ہے۔ کسی دوسرے کا ہمارے مال میں مقرر حق کیا ہے؟ مقرر مطلب اللہ نے فکس کر دیا، مقرر کر دیا کہ یہ دینا ہی دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ قل العفو۔ یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ یہ بات بھول چکے ہیں، ہمارے دماغوں سے یہ چیز نکل چکی ہے، اور جمع کرنے کا ہمیں شوق پڑ گیا ہے۔ تو وہ حق تھا اس کا، بھائی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دے کر اس پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے کہ اس نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی، یہ موقع دے دیا کہ جو میرے مال میں کسی اور کا حق تھا وہ میں نے اپنے پاس رکھے نہیں رکھا، ورنہ تو مجھ سے بڑا سخت سوال ہو جاتا، تو وہ میں نے دے دیا اس کو کیونکہ وہ حق ہی کسی اور کا تھا۔
تو مقرر کی بات ہو رہی تھی. ویسے مقرر کیا ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا. فکس کیا کر دیا؟ ایک تو زکوٰۃ کی شرح میں پتہ ہے. اس کے بعد باقی چیزوں میں سے کیا ہے؟ قل العفو، جو زائد ضرورت ہے، ضرورت سے جو بھی زائد ہے وہ دینا ہے تم نے. وہ کیا ہے؟ وہ کسی اور کا حق ہے. اگر آپ کے پاس 10 جوتے ہیں، کم از کم 5 تو دے ہی دینے چاہیے. وہ کسی اور کا حق ہے، وہ آپ کا حق نہیں ہے. کیوں ہے کسی اور کا حق؟ کیونکہ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. تو جس کو غریب بنایا ہے نا، اس کا حق اللہ نے وہ امیر والے کو دیا ہے کہ وہ ادا کرے، وہ دے گا. اس کا ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی دے سکتے تھے، سب کو برابر، ان دونوں کو برابر بنا دیتے. لیکن اللہ نے امیر کو دیا زیادہ کہ اس کو ٹیسٹ تو کریں کہ اب وہ اللہ کے بہاف پہ دیتا ہے کہ نہیں، اللہ کے حکم پر دیتا ہے، بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اور غریب کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی کمی کے ساتھ، کہ اس کے پاس کم ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس پر صبر و شکر کرتا ہے کہ نہیں. تو دونوں کا بیسکلی ٹیسٹ ہی چل رہا ہوتا ہے. للسائل والمحروم، سوالی کے لیے بھی ہے اور محروم کے لیے بھی ہے. مطلب جو سوال کر لے گا نا، اس کو بھی حق اس کا دیا جا سکتا ہے. آپ کے پیسے میں حق ہے، اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں میں دوں کس کو دوں کس کو. اگر کوئی آ کر مانگ لیتا ہے، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کوئی پروفیشنل بھکاری تو نہیں ہے جو پروفیشنلی سگنلز پر کھڑے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے نا 2-4 سوال پوچھیں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. یا پھر ایسے لوگوں کو کی روٹین کو آبزرو کریں. یوزلی ہم بھی کسی روڈ سے گزرتے ہیں نا، تو اسی روڈ سے ہمارا گزر ہوتا ہے روز. تو ان کی روٹین کو آبزرو کرنے لگ جائیں تو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا یہ کہاں سے آتے ہیں، کس گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا ان کا سسٹم چل رہا ہے، انہوں نے اس کو بزنس بنایا ہوا ہے کہ نہیں. اس حساب سے آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یہ مانگنے والوں کی بات ہو رہی ہے، سوالی کی بات ہو رہی ہے. پھر محروم. محروم کون ہے؟ وہ جسے اللہ نے نہیں دیا لیکن وہ مانگتا بھی نہیں ہے، وہ خاموش ہے، وہ چپ ہے. ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ ہم انہیں ڈھونڈیں اور پھر ان کو دیں. ڈھونڈیں گے کیسے؟ ڈھونڈ صرف تبھی سکتے ہیں کہ جب ہمارا یہ جو آج کل چلا ہوا ہے نا ٹرینڈ، الگ الگ رہتے ہیں، بالکل کٹ کے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، معاشرے میں ایک محلے کی طرح مل جل کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح نہیں رہتے. حالانکہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے. پڑوسی کے گھر میں کھانا نہ ہو اور تم پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ تو یہ غلط ہے. پڑوسی کا حق ہے کہ اس کو کھانا دیا جائے، وہ پیٹ بھر کر سوئے. تو کیسے پتہ چلے گا پڑوسی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ جی محروم ہے معاشرے میں؟ تو ہم ایک دوسرے کو پوچھ گچھ رکھیں گے، پوچھیں گے، کچھ بتائیں گے، تعلقات رکھیں گے، تبھی پتہ چلے گا. تعلقات رکھنے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ مسجدوں میں جب نمازیں قائم ہوں گی اور سارے محلے والے جا رہے ہیں نماز پڑھنے، ان سب کی تھوڑی بہت تو بات ہوگی. بات نہیں بھی ہوگی تو ایک دوسرے کو دیکھ کے اتنے عرصے سے دیکھتے دیکھتے خود ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص کے کیا حالات چل رہے ہیں. آج وہ خوش ہے تو آج وہ پریشان ہے، اس حساب سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. تو بیسکلی ہم نے وہ جو نماز سے ہی بات شروع ہوئی تھی نا، وہ نماز کا اگر ہم سسٹم نہیں بناتے نا، تو یہ جو باقی ساری چیزیں اس نماز کی بنیاد پہ کھڑی کی جا رہی ہیں نا، وہ سب کمزور ہوگا. تو ہر چیز کی مضبوطی کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ ہم کیا لیتے ہیں؟ ایمان والا شخص پہلا سٹیپ کیا لیتا ہے؟ اپنی نمازوں کو پکا رکھتا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو تصدیق کرتے ہیں بدلے کے دن کی، مطلب قیامت کے دن بدلہ مل کے ہی رہے گا. وہ جتنا جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اور اس نیت سے نہیں کرتے کہ جی دنیا میں مجھے اس کا بدلہ ملے. میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو وہ دنیا میں مجھے اس کو لوٹائے، مجھے دے، وہ بھی میری مدد کرے. نہیں، جزا صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، اور صرف جزا ہی نہیں، سزا سے بھی ہر وقت ڈرتے رہنا ہے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ مومنین، مسلمین کون ہیں؟ وہ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. تصدیق کرنا کیا کہتے ہیں؟ مطلب ہے اس کو سچا سمجھنا، اس کو یقینی سمجھنا. تصدیق کرنا مطلب گواہی دینا کہ ہاں یہ برحق ہے، یہ ہوگی ہی ہوگی. تو ویسے تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور مومنین کی بات ہو رہی ہے تو ایمان میں تو یہ ایمان بالقیامت تو شامل ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی کرنی ہے. تو جو تصدیق کرتا ہے نا، کہ اس کو کنفرم کرتا ہے، وہ تصدیق کرنے کی وجہ سے اس کا عمل بدلتا ہے. یا یہ کہنا چاہیے کہ جس کا عمل بیسکلی بدل چکا ہوتا ہے نا، اللہ کے احکامات کے مطابق ہو چکا ہوتا ہے،
وہ ہی تصدیق کرتا ہے. مطلب یہ کہ یہ دونوں طرح سے بات کہی جا سکتی ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو عذاب سے اپنے رب کے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تو ہم محبت رکھتے ہیں. اللہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اول درجے کا ایمان کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی جائے. اور عبادت کی جو ڈیفینیشن ہے نا، جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دی ہے، انہوں نے یہ ڈیفینیشن دی ہے کہ عبادت کیا ہے؟ اللہ سے بے انتہا محبت اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت. محبت اور اطاعت ملا کے عبادت بنتی ہے. تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ خوشی خوشی نہیں پڑھ رہا، امی کے کہنے پہ پڑھ رہا ہے، کیا مصیبت ہے، اب نماز بھی پڑھنی پڑے گی، پھر سے نماز کا ٹائم آ گیا، اوف مجھے وضو کرنا پڑے گا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ محبت میں نہیں ہو رہا. تو جو عمل محبت میں نہیں ہو رہا وہ عبادت نہیں بن رہا. عبادت میں یہ دونوں چیزیں ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بیسکلی بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ کے عذاب سے. اور یہ لوگ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، حالانکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسلسل نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے مال میں سے حصہ دے رہے ہیں، قیامت کے دن پہ یقین رکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. اور اب اس کے اپوزٹ اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد ہوں گے نا اس طرح کے بہت سارے لوگ جو مدد نہیں کر رہے ہوتے، کنجوس نہیں ہوتے، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے ڈر ہی نہیں رہے ہوتے. انہیں کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا، بیسکلی ڈر ہی نہیں ہوتا، اسی لیے تو یہ سارا کچھ کر نہیں رہے ہوتے. اور جو اصل سچے مومن ہوتے ہیں نا، وہ سارا کچھ کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی خامی تو نہیں ہے اس میں نے سارا کچھ کیا تو ہے نا، ٹھیک سے تو کیا ہے. ہر چیز چھوٹی چھوٹی خطا پہ بھی وہ اپنی نظر رکھتے ہیں. اور مومن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح زندگی گزارے، ہر چیز کا، ہر سٹیپ کا خیال رکھتے ہوئے. ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک عذاب ان کے رب کا نہیں ہے بے خوف ہونے کی چیز. اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے بے خوف ہو کر رہ لے، یعنی اس سے ڈرے ہی نہ. جو ڈرے گا نہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، بیسکلی اس لیے کہا جا رہا ہے. تو کوئی انسان اس کی ڈرے نہ، مطلب اس کی پرواہ نہ کرے. جو پرواہ نہیں کرے گا وہ پھر اللہ کی بات کیوں مانے گا؟ وہ پھر اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سب کنیکٹڈ ہوتی ہیں. تو ان کو ہمیشہ اسی طرح دیکھا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے؟ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، اس سے ڈرنا ہی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنا خوفناک ہے. اور خصوصاً مکی صورتوں میں تو اس کا بار بار ذکر آتا ہے، اس کی بیسکلی ہولناکی کا جو ذکر ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ جو جسم دیا ہے یہ کور کرنے کے لیے دیا ہے. کس کا جسم کور نہیں ہوتا؟ جانوروں کا. تو ہم کوئی جانور تو نہیں ہے نا کہ جو ہمارے کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جسم لباس سے کور کرنے کے لیے بنایا. سورۃ الاعراف میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان سے لباس اتارا، نازل کیا، مطلب بطور گفٹ انسان کو دیا، انسانیت کو دیا. یعنی اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے لباس کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنی خوبصورت چیز ہے، اور تمہاری کتنی پروٹیکشن ہے اس میں کہ یہ خصوصاً اللہ نے انسان کو دیا، انسان کے لیے بنایا. تو مسلمین مومنین کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک تو اس کو اپنے آپ کو کورڈ رکھتے ہیں، اوپن نہیں کرتے. دوسرا مطلب کیا ہے کہ ان کا بے حیائی کے کاموں میں غلط استعمال بھی نہیں کرتے. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ. یعنی اپنی بیویوں کے علاوہ اپنے باڈی کو اوپن کرنا یا پرائیویٹ پارٹس کو کھولنے کی کہاں پہ ضرورت ہے؟ جہاں پہ آپ کے ازواج ہیں، آپ کے زوج ہیں، آپ کی بیویاں یا شوہر ہیں، بس اس کے علاوہ تعلق نہیں، وہ اجازت نہیں ہے. اور انسان کو اپنے پورے سطر، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ عورت کا سطر کیا ہے، مرد کا سطر کیا ہے، وہ پورا کا پورا ہی کسی کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے. یہ ہماری اپنی احتیاط ہے، ہم نے خود احتیاط کرنی ہے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ سلیو لیس پہن رہے ہیں، ہاف سلیوز پہن رہے ہیں، یا شلواریں جی ٹخنوں سے اتنی زیادہ اوپر ہے. بھائی ضرورت کیا ہے باڈی دکھانے کی؟ مجھے تو آج تک ویسے اس بات کے جو
وہ کہیں نا کہ لاجک، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی لاجک ہے کیا. یعنی انسان تو خوبصورت ہی تب لگتا ہے جب کہ وہ کورڈ ہوتا ہے. انکورڈ تو وہ پرندے، جانور، مگرمچھ، سانپ، یہ سارا کچھ ہی وہ انکورڈ ہوتا ہے. تو ان کی طرح ہم سکن تو نہیں اپنی شو کر سکتے. اور ہم تو اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر رکھتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کر کے رکھتے ہیں. تو بیویوں کے علاوہ وہ جن کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، مطلب لونڈیاں اس زمانے میں ہوتی تھیں. جو لونڈیاں کون ہوتی تھی؟ جو کہ اس وقت غزوات بہت زیادہ ہوتے تھے. کتنے غزوات ہوتے تھے؟ 10 سال تھے مدینہ کے. اس سے پہلے 13 سال تھے مکہ کے دور کے. 13 سال میں غزوات کی اجازت ہی نہیں تھی. اگلے 10 سال میں اجازت ملی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. 10 سال میں تقریباً 20 غزوات ہوئے. یہ حدیث موجود ہے، ابھی میرے پاس اس کا ریفرنس موجود نہیں ہے، لیکن مجھے یہ اچھی طرح حدیث یاد ہے کہ تقریباً 19 غزوات ہوئے. اور جو سرایا ہوئے وہ الگ تھے. سرایا یعنی وہ جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو لیڈر بنایا تھا، کچھ شرکت نہیں کی تھی. یعنی ہر سال میں 2 جنگیں تو ہو رہی ہیں، ہر سال میں 2 جنگیں ہو رہی ہیں. تو پھر اگر ان جنگوں میں جو خواتین آتی تھیں ساتھ، ان کو اگر اسی طرح چھوڑ دیا جاتا، وہ تو واپس جا کے پھر دوسروں کو بہکاتی ہیں، پھر دوسروں کو تیار کرتی ہیں. بیسکلی اس زمانے میں عورتیں جنگوں میں انکریجمنٹ کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا تھا. جیسے آج کل بھی یہ جو چیئر کرنے کے لیے ٹیمز نہیں ہوتی ہیں کرکٹ وغیرہ میں، چیئرنگ لیڈیز کھڑی کی ہوتی ہیں، پتہ نہیں اب ان کو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو اچھل کے وہ بول کر کچھ نہ کچھ گا رہی ہوتی ہیں یا ڈانس ٹائپ کا کر رہی ہوتی ہیں. کرکٹ میں، فٹ بال میں، گیمز میں، اسپورٹس میں بیسکلی جو ہم دیکھتے ہیں. تو اس زمانے میں جنگوں میں یہی رول ہوتا تھا ان عورتوں کا. تو وہ پیچھے جائیں گی، وہ پھر للکارتی ہیں اپنے شوہروں کو، مردوں کو، عورتوں کو نہیں، بھائیوں کو، سب کو کہتی ہیں کہ جی تم نامرد ہو، تم جنگ ہار گئے، دوبارہ اٹھو جنگ کرو. یہ بیسکلی کام تھا ان کا. تو مرد پھر اٹھتے، پھر جنگ کرتے. تو یہ اس سارے پروسیس کو ڈسکریج کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اور مزید بھی بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں، صرف یہ حکمت نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک حکمت ہے. تو ان عورتوں کو لونڈی بنایا جاتا. اب بجائے یہ کہ ان عورتوں کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا اور اس کا پھر نیگیٹو امپیکٹ پڑتا معاشرے پہ، ان کو لونڈی بنا کر رکھا جاتا. اور لونڈی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ رائٹ دیا کہ وہ ان کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہیں. اور اگر ان سے اولاد ہوتی ہے تو پھر لونڈی کا سٹیٹس فوراً ہائی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. اور پھر اس کو ام الولد کہا جاتا ہے، یعنی بیٹے کی ماں یا بچے کی ماں. اور اب یقیناً یہ کانسیپٹ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. اب وہ اس طرح جنگیں، غزوات وغیرہ ہو نہیں رہی، اس طرح ضرورت نہیں رہی. لیکن اگلے زمانے میں جب کہ جن غزوات نہیں کہنا چاہیے، جن جنگوں کی مزید پریڈکشنز ہیں آخری وقت میں جو کہ ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں دوبارہ یہ فینومینا زندہ ہو اور دوبارہ سے اس کی پھر ضرورت پڑے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو بے شک وہ نہیں ملامت کیے جانے والے. یعنی ان ازواج اور لونڈیاں، ان کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کرنے والے، ان پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے. یہ جائز کام ہے، صرف جائز کام کرو، کسی قسم کا ناجائز اور حرام کام مت کرو. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ تو یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، مطلب زیادتی کرنے والے ہیں. کس چیز میں زیادتی؟ اللہ کے احکامات کو ریجیکٹ کرنے والا جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے، وہ زیادتی کر جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر جاتا ہے. تو یہاں پہ کون سے کراس کرنے والے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو اس کے علاوہ کہیں تلاش کرتا ہے اپنی خوشی، مطلب بیوی شوہر سے، یا شوہر بیوی سے، یا مرد لونڈی کے علاوہ کسی اور کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور کسی اور سے تعلقات بناتا ہے. تو یہ حد سے بڑھنا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا. اب اوپر دیکھیں کسی اور چیز میں یہ نہیں کہا گیا کہ جی جو نماز نہیں پڑھتے وہ زیادتی کرنے والے ہیں، یا جو خرچ نہیں کرتے وہ زیادتی کرنے والے ہیں، بلکہ یہاں پر یہ اس بات کو، یہ جو اپنی حفاظت کرنے والا تھا، اس کا دوسرا جو پہلو ہے اس کو بھی یہاں پر لکھا گیا ہے. کیوں؟ اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے کہ اس ٹریپ میں بہت زیادہ لوگ پھنس جاتے ہیں.
بہت زیادہ لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، فحاشی میں پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو دو طریقے سے کہا جا رہا ہے، پہلے پازیٹیو طریقے سے اور پھر نیگیٹو طریقے سے، کہ ایسا مت کرنا ورنہ تم حد سے گزر جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں. مطلب امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وعدہ کر کے توڑتے نہیں ہیں. ان دونوں کی اگر یہ دونوں کام کیے جا رہے ہوں تو اس کی روٹ کوز کیا ہوتی ہے؟ کوز جھوٹ. جو انسان جھوٹا ہوتا ہے نا، جب وہ ہائی لیول کا جھوٹا بن جاتا ہے نا تو وہ وعدے کر کے توڑنے لگ جاتا ہے. جب وعدے کر کے توڑنے لگ جاتا ہے نا، اس سے بھی ہائی لیول کا جھوٹا بننا ہے اس نے، تو وہ اپنی امانتوں میں خیانت کرنے لگ جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمین ہیں، مؤمنین ہیں، وہ یہ سارا کچھ نہیں کرتے. اور یہی بات آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. گواہی اٹ سیلف بھی ایک امانت ہوتی ہے انسان کے پاس، کہ اگر کسی کے پاس کوئی گواہی ہے اور وہ جب گواہی ہوگی تو قائم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ سچی گواہی کی بات ہو رہی ہے نا. جھوٹی گواہی پہ تو اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے نا کہ کوئی قائم رہے. تو جس کے پاس کوئی سچی گواہی ہے وہ اس کے پاس امانت ہے اور وہ اس پر پھر قائم رہنے والا ہے. مطلب اس کو پھر جب ضرورت ہوگی تو وہ اس کو پیش کرے گا اور اس کو جھوٹ میں کنورٹ نہیں کرے گا، اس کو چھپائے گا نہیں. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نمازیں قائم کرتے ہیں، ان میں تسلسل رکھتے ہیں، ان میں دوام رکھتے ہیں، اور اب ان کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک صرف مس کرنا ہی نہیں، بلکہ ان کے جو اوقات ہیں ان کے اوپر پڑھتے ہیں، اول وقت میں پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ جی فجر کی نماز ہوئی ہے تو آخری ٹائم جو ہوتا ہے اس وقت کا الارم لگا کے اس اینڈ ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں. عشاء کی نماز ہوئی ہے جی ابھی تو 10 گھنٹے ہیں فجر کی نماز پڑھنے میں تو میں پڑھ لوں گا، اینڈ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں، اپنی نمازوں کی صحیح سے حفاظت کرتے ہیں. اول وقت میں جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، مطلب وہ نماز پھر محفوظ ہو گئی، ادا ہو گئی، اچھے طریقے سے ادا ہو گئی. اور اس کی حفاظت کرنے میں کیا آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے کہ نماز ضائع ہو جائے. جیسے وضو کے بغیر نماز ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، تو وضو اور طہارت کا خیال رکھتے ہوئے پھر نماز پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ محفوظ ہو جاتی ہے. پھر نماز میں خشوع و خضوع کا پورا خیال رکھتے ہیں، جھکاؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس میں جتنے اذکار ہیں، جو فرائض ہیں، جو سنن ہیں، ان سب کا خیال رکھتے ہیں، ان سب کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کے ایک ایک رکن کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس طرح نمازوں کی صرف انہیں عادت ہی نہیں ہے، جس کو دوام ہو، جب نمازوں میں دوام ہو، اس کا مطلب ہے شخص کو نمازوں کی عادت ہے. لیکن جہاں پہ نمازوں کی کوالٹی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی بہترین ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے حفاظت ہوئی ہونی چاہیے نمازوں کی. یہاں پر یہ ایک مسلمان کی شخصیت میں جو خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ بات مکمل ہوتی ہے آیت نمبر 34 تک. اور جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی نا، وہ ان برائیوں سے بچا رہے گا جو کہ اس سے پہلے سیکشن میں ہم نے پڑھا تھا. اب آگے آیت نمبر 35 آنورڈز، آگے 39 تک ہم سزا اور جزا دیکھیں گے، اور یہ بھی کہ انسان کی جو خلقت ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ انسان کو احساس دلانے کے لیے کہ تم ہو کیا چیز. تو آگے دیکھیے، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، عزت دیے جانے والے. مکرمون مفعول ہے، یہ عزت دیے جانے والے. مطلب یہ کہ اب دنیا میں انہوں نے ذلت برداشت کر لی، کافر مذاق اڑاتے، تانے دیتے، الزامات لگاتے، سازشیں کرتے. پھر منافقین نے بھی یہی کچھ کیا، پھر یہودیوں نے بھی یہی کچھ کیا مسلمانوں کے ساتھ. تو سارا کچھ برداشت کیا، پھر ظلم و ستم بھی کیا گیا، وہ بھی برداشت کیا گیا. صرف زبانی ہی نہیں، فزیکلی بھی ظلم کیا گیا. تو لیکن پھر اس کے بعد جنتوں میں یہ سارا کچھ کمپنسیٹ کر دیا جائے گا، اس کی جزا ریوارڈ دے دیا جائے گا اور عزت دی جائے گی جنتوں میں. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہے انہیں جنہوں نے کفر کیا آپ کی طرف دوڑتے چلے آنے والے ہیں.
انل یمین و عن الشمالی عزین، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گرہ در گرہ، مطلب ہر طرف سے گروہ بنا کر، گروپس بنا کر، غول بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے ارد گرد دوڑ کر جمع ہو جایا کرتے تھے یہ کفار۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ تاکہ جو باقی، اب اس طرح کون کرتا ہوگا؟ جو سردار ہوں گے، اور وہ یا ان سرداروں نے اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے ہوں گے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے یا کہیں بھی نظر آئیں نماز پڑھتے ہوئے یا قرآن پڑھتے ہوئے، انہیں گھیر لو، ان کے ارد گرد جمع ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جو عام انسان ادھر ادھر پھر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، یا غلام طبقہ ہے یا جوان طبقہ ہے، جن کے بیسکلی ذہن ابھی دنیا کے مفادات میں نہیں پھنسے ہوئے، ان پر اثر نہ ہو جائے، کہیں ہے تو حق نا، تو حق کا کہیں ان سب پر اثر نہ ہو جائے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے اور اونچا اونچا ہنسنے لگتے، اونچا اونچا بولنے لگتے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز دب جائے، قرآن کو کوئی سن نہ سکے۔ تو ان کے کفار کا یہ جو رد عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ جو ان کا رویہ تھا، اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا طمع رکھتا ہے، یعنی لالچ رکھتا ہے ہر ایک کو، یہ شوق ہے ہر شخص کو کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، نعمتوں والی۔ ہر شخص چاہے وہ کافر ہے وہ یہی سوچے جا رہا ہے، حالانکہ جنت اللہ نے بتا دیا کس کے لیے، تو سارے یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں اس سے جسے وہ جانتے ہیں۔ یعنی انسان کو کیا اپنی حقیقت نہیں پتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ انسان ایک نطفے سے پیدا کیا گیا، سب جانتے تھے، وہ لوگ بھی جانتے تھے، تو ہر کوئی یہ بات جانتا ہے، اور جب ان کا اپنی خلقت پہ ہی کنٹرول نہیں تھا کہ ہم کس چیز سے پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ ان کو ٹونٹ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی حقیر چیز سے تم پیدا کیے جا رہے ہو، اس کا تمہیں پتہ ہے نا، تو پھر جب اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا تو جنت اور جہنم کے داخلوں میں کیا تمہارا اختیار ہوگا؟ تم سے پوچھ کر داخل کیا جائے گا؟ تمہاری اتنی امپورٹنس ہوگی کہ تم فیصلہ کرو گے؟ نہیں، جنتوں پہ پھر اس طرح داخلے نہیں ہوں گے۔ تو یہاں تک ان کفار کو ان کی سزا اور جزا کا کانسیپٹ کلیئر کر کے ان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ آگے آیت نمبر 40 to 44 میں ہم لاسٹ سیکشن دیکھیں گے، جس میں کنکلوژن ہے اور دوبارہ قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کے یقینی ہونے کی بات ہے۔ جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی وہیں پہ بات اینڈ ہوگی۔ فلا اقسم برب المشارق، بس نہیں کا مطلب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہی ہوگا، یا تم بڑے فائدے میں ہو، یا تم عذاب مانگ رہے ہو جلدی تو تمہارے کہنے پہ آ جائے گا، یا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مانگ رہا ہوں اور آ ہی نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے ہیں میں سچا ہوں۔ نہیں، یہ سب غلط ہے۔ تو نہیں، اقسم برب المشارق، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی، والمغارب، اور مغربوں کے، انا لقادرون، بے شک ہم البتہ قادر ہیں۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کوئی نہ کوئی پوائنٹ پروو کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ کیا پوائنٹ پروو کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کس چیز پر قدرت کی؟ یہاں پر اس صورت میں بات ہو رہی تھی قیامت کا دن لانے پر، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، کیونکہ یہ لوگ مسلسل اس فینومینا کو ریجیکٹ کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم ہر چیز پہ البتہ قادر ہیں، سب پہ، مکمل قدرت ہی اللہ کی ہے۔ الا ان نبدل خیرا منہم، اس پر کہ ہم بدل دے بہتر ان سے۔ اور خصوصاً کس چیز پر قدرت بتائی جا رہی ہے یہاں پر؟ سوری، اگلی آیت میں نے پڑھی نہیں تھی، پہلے پڑھی تھی، ابھی ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس پر کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم ناکام ہونے والے۔ مطلب کہ یہ جو لوگ اتنے تنگ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو اٹھایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے تھے، ان کے رشتہ دار تھے، کسی کے کزن، کسی کے چچا، کسی کا کوئی رشتہ ہے، کسی کا کوئی رشتہ ہے، اور ان کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، پھر بھی انہوں نے قدر نہیں کی۔ جب قدر نہیں کی اور سچ کو مانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں بدل دیں گے، بدل کے ان سے بہتر لے آئیں گے، اور نہیں ناکام ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی ناکامی تو نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے تو اختیار میں سارا کچھ ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے
مسلمہ جو کہ گزشتہ امت مسلمہ تھی، بنی اسرائیل، جب انہوں نے بے انتہا غلطیاں کی، اللہ نے انہیں بدل کے امت مسلمہ کا ٹائٹل ہمیں دے ڈالا۔ تو یہ جو بدلنے کا کانسیپٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی نئی بات ہے اور نہ ہی کوئی مشکل ہے۔ اور مزید جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے قوم نوح کو ختم کیا تھا مکمل، اس کے بعد قوم عاد کو پیدا کر دیا، پھر قوم عاد کے بعد قوم سمود آ گئی، تو ان قوموں کے جتنے بھی برے لوگ تھے سارے مکمل صفحہ ہستی سے ختم ہو جایا کرتے تھے۔ فذرہم، تو چھوڑ دیجئے انہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، ان کے حالات ہیں، نہیں مان رہے، آپ اس پر پریشان نہ ہوں، آپ چھوڑ دیں انہیں۔ یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، وہ بحث مباحثہ کریں اور وہ کھیلتے رہیں، یعنی وقت ضائع کرتے رہیں، فالتو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو رکھیں، اور انہی باتوں پہ قیامت کب آئے گی، کیوں آئے گی، کیسے ہم اٹھائے جائیں گے، انہی ہڈیوں کو کیسے بنایا جائے گا، یہ سارے سوالات ابھی ان کے قرآن مجید میں آئیں گے۔ تو یہ سارے یہ جو بحث مباحثے کر رہے ہیں اور یہ جو فالتو میں انہوں نے کھیلیں آپ کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، تو ان سب کو اگنور کیجئے یہاں تک کہ وہ جا ملیں اپنے اس دن کو، وہ جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی کس چیز کا وعدہ، قیامت کے دن کا جو وہ وعدہ کیے گئے ہیں نا، اس دن کو تو وہ مل ہی لیں گے، ملاقات ہو جائے گی، تو اس دن کے آنے سے پہلے تک اب آپ انہیں اگنور کیجئے، چھوڑیں۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے، گویا کہ وہ آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو اس دن، قیامت کے دن کیا ہوگا، جیسے پہلے بھی آسمان کا پڑا، پہاڑ کا پڑا، اس سے پہلے زمین کا پڑا، تو قبریں بھی کھل جائیں گی اور سارا کچھ اس میں سے نکال دیا جائے گا۔ جیسے ہم سورۃ الزلزال میں پڑھتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جو اس کے زمین میں بوجھ ہوگا قبروں کے اندر، وہ سب نکال باہر کرے گی زمین اس دن۔ زلزلہ آئے گا نا، اسی صورت میں ہم نے پڑھا زلزلہ آئے گا، یہ سورۃ زلزال کی بات کر رہی ہوں۔ زلزلے سے زمین ہلے گی، جب کسی چیز کو جھٹکا لگتا ہے اس کی چیزیں ساری باہر کو نکلتی ہیں نا، ہنڈیا کو جھٹکا ماریں تو سالن باہر کو اچھلے گا، نکلے گا، تو زمین اپنے سارے بوجھ، سارا کچھ جو اندر ہے سب باہر نکال دے گی۔ اور سورۃ الانفطار میں بھی ہم پڑھتے ہیں اذا القبور بعثرت، اور جس دن قبریں جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی، اس میں سے سارا کچھ نکال دیا جائے گا۔ تو وہی کانسیپٹ یہاں پر دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے ان سب کو احساس دلانے کے لیے کہ اس بات پر توجہ دو۔ اور نصب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ نصب آستانے، مطلب وہ جو نشان مقرر نہیں لگا دیے جاتے کہ جب ریس ہوتی ہے تو آگے کوئی ایک نشان ہوگا یا کوئی بھی سائن بورڈ ہوگا جس تک کہ جانا ہے تو ریس کمپلیٹ ہو جائے گی، یا وہ بڑے سے ریبنز باندھے ہوئے ہوتے ہیں، یا جو بھی سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن سارے نکل کے کس طرف کو بھاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کو سارے کے سارے ہی بھاگ رہے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوئی ہوں گی ان کے نگاہیں۔ کیوں جھکی ہوئی ہوں گی؟ شرمندگی کے ساتھ کہ ہم کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اٹھتے ہی سارے احساسات آ جائیں گے، سب پتہ چل جائے گا ہم نے کیا کیا تھا کیا نہیں۔ چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، ذلیل ہو رہے ہوں گے، ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہوگا کہ ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہے، رسوائی چھائی ہوئی ہے، بے عزتی چھائی ہوئی ہے، یعنی ابھی بے عزتی ہونے والی ہے۔ ایگزامز جب ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں، جس بچے نے انتہائی گندا پیپر کیا ہو یا سارے سوال چھوڑے ہوں، رزلٹ والے دن اس کے چہرے سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کا رزلٹ کیسے آنے والا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہی سچویشن جہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب ہو سکتا ہے کہ دنیا کے رزلٹ کے دن کوئی اپنے فیلنگز کو چھپا جائے، جان بوجھ کر جی اپنی شو ہی نہ کریں اور کہے کہ جی بس ٹھیک ہے، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، جو ہے ٹھیک ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کی۔ یہ تو ایویں ایگزامز ہوتے ہیں، یہ تو ہوتے ہی خراب ہے، غلط ہے، ان کی ویلیو ہی نہیں ہے میری نظر میں۔ اس دن ایسا کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ اس دن جو حقیقت، جو سچ ہوگا نا، وہی چہروں پہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو شرمندگی کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ صرف چہروں پہ ہی نہیں، پوری باڈی پہ ذلت، رسوائی، بے عزتی چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے دن جس کا کہ وہ وعدہ کیے جاتے تھے، یعنی یہ اس دن کا
وعدہ کیا جاتا تھا، یہ یقینی دن تھا، لیکن مانتے نہیں تھے. تو یہ ہے وہ دن، اور اس دن ان کی یہ حالت ہوگی. اور ابھی اگر نہیں مانتے تو اس دن پھر اس حقیقت کو ریجیکٹ نہیں کر سکیں گے. جب اس دن نہیں ریجیکٹ کر سکیں گے تو بہتر نہیں ہے کہ پھر آج کے دن ہی مان لیں. احمد دیدات صاحب جو ہیں، جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیسکلی استاد تھے، یا استاد یا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی انسپریشن تھے. تو احمد دیدات صاحب سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ مر جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ قیامت کا دن ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹ تھا، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ کسی کافر نے ان سے پوچھا تھا، کسی نان مسلم کنٹری سے. تو احمد دیدات نے یہ جواب دیا تھا کہ اس سے بہتر ہی فیل ہوگا کہ جی وہ شخص جو مرے گا اور اسے مرنے کے بعد پتہ چلے کہ ہیں یہ تو ہے، قیامت کا دن تو سچا ہے. تو اسی واقعے سے ہی ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے، اور یہ واقعہ اتنا پرانا نہیں ہے، ہماری اپنی اس صدی کا واقعہ ہے. تو آج بھی لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں. اور قیامت پر صرف ایمان ہی نہیں، اس پر یقین بھی ضروری ہے. اور جب قیامت کے دن پر یقین ہوگا تو پھر ہماری شخصیت کیسی ہوگی، اس میں کون سی خوبیاں ہوں گی، وہ ساری جو اس صورت میں بتائی گئی ہیں. اور کیا ہماری شخصیت میں نہیں ہوگا، وہ خامیاں جو کہ اس صورت میں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان خوبیوں اور خامیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس صورت کو ہم نے پڑھنا ہے، اور انہی کے ریفرنس سے ہم نے سورۃ المعارج کو یاد رکھنا ہے. اب اس صورت کے لیسنز کی بات کریں تو ہمیں آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، سارے پرسنالٹی ٹریٹس ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیے. ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں، تو ان سب کو ہم نے اپنے اندر لے کر آنا ہے، ان سب کا خیال رکھنا ہے. اسپیشلی کس کا؟ نماز کا. نماز سے امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلا سوال بھی کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہی ہوگا. نماز سے امپورٹنٹ ویسے توحید ہے، تو میں عمل کی بات کر رہی تھی. توحید زبانی شہادت دے دی گئی، اس کے بعد عملی طور پر پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. اس کے بعد ان سے سارے ٹریٹس ہم نے پڑھ لیے. اس کے بعد صبر کرنے کا ہم نے پڑھا تھا کہ صبر کیسا ہونا چاہیے؟ صبرن جمیلا، پروقار، جس میں سکون نظر آئے، اطمینان نظر آئے، جس میں شکوے شکایتیں، چلانا، شور کرنا، یہ سب نہ ہو. اور یاد رکھیے گا کہ رونے کی اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبر کیا ہے؟ کہ آنکھیں روئیں لیکن زبان خاموش رہے. آنکھیں رو سکتی ہیں، دل رو سکتا ہے، تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، زبان سے کوئی آلتو فالتو بات، کوئی شکوے شکایتیں یا شور شرابہ، چلانا، یہ سب نہیں ہو سکتا. یہ صبر ہے. اور بار بار صبر کرنے کا کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ایک داعی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو، جو بھی تبلیغ کر رہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے کا حق، اس پیغام حق کو آگے پہنچانے کا کام کر رہا ہے، اس کو بہت زیادہ اپوزیشن فیس کرنی پڑتی ہے. لوگ اس کے اگینسٹ باتیں کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ایک ہی بات بولتے رہتے ہیں، یہ کیا ہمیں یہی مشورے دیتے رہتے ہیں یا نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. آج کل ایسا زمانہ نہیں ہے. ڈو ان روم وٹ دا رومنز ڈو، ایسی بہت ساری چیزیں آج کل چل رہی ہیں نا، مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں. تو ان سب کو فالو نہیں کرنا ہے. داعی پھر کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، صبر کے ساتھ اپنا کام کرے گا، اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا. یہاں پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے. مکی دور کی جو صورتیں ہیں ان میں یوزلی کم احکامات ہیں، یا ایک ہی موضوع کو لے کر اسی پر ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے. یعنی بہت زیادہ احکامات کو ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کیا گیا. شروع کے 13 سالوں میں اسلام کو بالکل سمپل رکھا گیا، اور سمپل یوزلی ایمان اور توحید کے میسیجز دیے گئے، تاکہ وہ جو ایک بیس بننی ہوتی ہے نا، وہ بیس بہت اچھی بن جائے. اور جب وہ بیس اچھی بن گئی تو اگلے 10 سال میں پھر اس پر عمارت تعمیر کی گئی. اور پھر ہم مدنی صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ ہر آیت میں کتنے زیادہ احکامات ہوتے ہیں، اور ان کی پھر فردر ڈیٹیل سٹڈی ہوتی ہے. تو مکی صورتیں اپنے سبجیکٹ کے حساب سے، موضوع کے حساب سے سمپل ہیں، تو ان کو اسی انٹرسٹ کے ساتھ پڑھیے گا، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے پڑھیے گا کہ ان صورتوں کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم کیا اچیو کریں؟ اپنے ایمان کو خالص کر لیں، پیور کر لیں، اللہ کے لیے کر لیں. اگر اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں، ہمیں یہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہمارا تو قیامت پہ ایمان ہے، اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان میں بہت ساری غلط پریکٹسز ڈال دی ہیں، انوالو کر دی ہیں، اپنے عمل کو بدل دیا ہے، سارے چیزوں پہ ہم عمل نہیں کر رہے. یہ جو خامیاں ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو پالش کرنا ہے. یہ صورتیں پڑھ کے ہم نے اپنے ایمان کو پیور کرنا ہے. اس میں سے جو امپیورٹیز آ گئی ہیں، جو غلط چیزیں آ گئی ہیں، ان سب کو، بدعتیں آ گئی ہیں، ان سب کو باہر نکالنا ہے. اپنے ایمان کو پالش کر کے صاف کر لینا ہے ان ساری صورتوں کے ذریعے سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.